بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایزی تعلیم قرآن چینل۔ آج کا موضوع ہے عذاب قبر کی حقیقت۔ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان القبر اول منازل الآخرہ فإن نجا منہ فما بعده ایسر منہ وإن لم ینج منہ فما بعده اشد منہ۔ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہ آسان ہو گئی تو آگے سب آسان ہے، اور اگر یہ مشکل ہوئی تو آگے سب زیادہ سخت۔ حدیث میں ہے کہ جب انسان دفن کر دیا جاتا ہے تو اپنے جانے والے لوگوں کے جوتوں کی آہٹ تک سنتا ہے۔ پھر دو فرشتے آتے ہیں جنہیں منکر و نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ من ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ شخصیت کون ہے جو تم میں بھیجے گئے؟ ایمان والا کہتا ہے، ربی اللہ و دینی الاسلام و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کافر یا منافق کہتا ہے، ہا ہو لا ادری، ہائے افسوس ہائے افسوس، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان القبر لظلمۃ علی اہلہ وان اللہ عز وجل ينوره لهم بالصلاة وان اللہ عز وجل ينوره لهم بالصلاة۔ قبر اپنے اہل پر اندھیری ہے، مگر اللہ تعالی نماز کی برکت سے اسے روشن کر دیتا ہے۔ کافر یا گناہگار کے لیے عذاب کچھ اس طرح ہوگا، قبر اس پر تنگ کر دی جائے گی، یہاں تک کہ پسلیاں آپس میں گھل اور مل جائیں گی۔ آگ کی کھڑکی کھولی جائے گی جس سے گرمی اور دھواں قبر میں داخل ہوگا۔ فرشتے لوہے کے ہتھوڑے سے ماریں گے۔ قرآن میں فرمایا گیا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، انہیں صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہی قبر کا عذاب ہے جو قیامت سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ ایماندار اور نیک عمل کرنے والے کے لیے قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ حدیث میں ہے، ان العبد المؤمن اذا كان في اقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا فينادى في السماء ان صدق عبدی فافتحوا له بابا الى الجنہ، یعنی مومن کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا، انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، اما احدہما فکان لا یستطیر من البول واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ۔ ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی چیز پر نہیں، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کرتا تھا۔ جھوٹ بولنا، سود کھانا، ظلم کرنا، نماز چھوڑنا، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ وہ اعمال ہیں جن اعمال کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ عذاب قبر سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت کریں، نماز قائم کریں، کیونکہ نماز قبر کو منور کرتی ہے۔ صدقہ و خیرات کریں کہ یہ قیامت تک انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ سورہ ملک کی تلاوت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سورۃ من القرآن 30 آیہ شفعت لرجل حتی غفر له وہی سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک۔ قرآن کی ایک سورت یعنی سورہ ملک جس کی 30 آیات ہیں، اس نے اس شخص کے لیے شفاعت کی حتیٰ کہ اس کی مغفرت ہو گئی۔ پیارے بھائیوں، دنیا کی تھوڑی سی مشقت جھیل لینا آسان ہے، لیکن قبر اور قیامت کے دن کا عذاب ناقابل برداشت ہے۔ آئیے سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم اللہ کو راضی کریں گے، گناہوں سے بچیں گے اور نیک اعمال کریں گے، تاکہ قبر ہمارے لیے جنت کا باغ بن جائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں
تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قبر کے عذاب سے بچنے کی فکر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔